السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے دور میں مال کی بہت روانی ہوتی تھی۔ وہ بہت سا مال اپنی رعایا پر خرچ کرتا تھا۔ جب لوگ کام پر جاتے تھے تو انہیں ایک پل کشتی کے ذریعے کراس کرتے یا بہت دور سے گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ تو بادشاہ نے سوچا کیوں نہ یہاں ایک پل بنوا دیا جائے، لہٰذا پل تیار کر لیا گیا، جس سے عوام بہت خوش ہوئی، کیونکہ عوام کے لیے یہ بہت ہی سہولت والا کام تھا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے خزانے میں کچھ کمی واقع ہوئی تو اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا پل پر سے ہر آنے جانے والے سے 1 روپے ٹیکس وصول کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا عوام پر ظلم ہے یہ تو، اور عوام بہت شور مچائے گی۔ وزیر نے کہا میری ذمہ داری ہے۔ خیر ٹیکس لگا دیا گیا۔ عوام کچھ نہ بولی۔ خزانہ پھر سے بھرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد خزانہ کم ہونے لگا تو بادشاہ نے پھر وزیر سے پوچھا کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا پل پر ٹیکس 2 روپے کر دیں۔ خیر اسی طرح کرتے کرتے ٹیکس 10 روپے تک پہنچ گیا۔ عوام کچھ نہ بولی۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ کس قسم کی بے حس عوام ہے۔ خیر بادشاہ نے سوچا کچھ ایسا کریں کہ جس سے عوام چیخ اٹھے، اور وزیر جو ہر وقت کہتا ہے کہ عوام کچھ نہیں بولے گی اور اس کی بات بھی غلط ثابت ہو۔ اس نے پل کے دونوں طرف 2 سپاہی کھڑے کر دیے جو ہر آنے جانے والے سے 10 روپے ٹیکس بھی وصول کرتے اور ان کے سر میں 2 جوتے بھی مارتے۔ اگلے ہی دن ساری عوام محل میں جمع ہو گئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اب میں وزیر کی بات غلط ثابت کر دوں گا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلوایا کہ دیکھو آج عوام بول اٹھی ہے۔ وزیر نے کہا کہ آپ پہلے ان کی فریاد سنیں کہ ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے عوام سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جو پل تعمیر کروایا اس سے عوام کو بہت سہولت ہو گئی۔ بعد میں آپ نے اس پر 1 روپے ٹیکس لگا دیا جو کہ بڑھتے بڑھتے 10 روپے تک ہو گیا۔ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اب آپ نے پل کے دونوں جانب 2 سپاہی کھڑے کر دیے ہیں جو کہ 10 روپے بھی لیتے ہیں اور 2 جوتے بھی ہمارے سر میں مارتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا کافی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی سپاہی بڑھا دیں اور زیادہ تعداد کر دیں تاکہ وہ جلدی جلدی جوتے لگا کر سب کو فارغ کریں۔ بادشاہ سلامت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا مطلب صرف یہی ہے۔ یہ کہانی پڑھ کر مجھے بھی ایسا لگا جیسے یہ قصہ ہمارے ملک کا ہے، جہاں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ حال اس ہی قوم کا ہوتا ہے جس میں اتفاق نہیں ہوتا، پھر قوم کا اسی طرح حشر ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر ہو۔ برائے مہربانی تھوڑا سا سوچئے گا ضرور، کیونکہ جو قوم اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست زاہد عباس۔